والذی اور وہ ذات خلق الازواج کلہا جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے اس کے. ازواج کہتے ہیں انواع و اقسام کو، یعنی ویرائٹیز کو، اور اقسام مینس کائنڈز اور اپوزٹس. کلہا سارے کے سارے اس کے، سب چیزیں جوڑے میں ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو زوج ذی روح ہو تو نر اور مادہ کی شکل میں جوڑے ہیں، اور اگر زوج غیر ذی روح ہو تو اس میں زوج کا معنی ہم مثل، قسم یعنی کائنڈز اور پیئرز کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہر چیز جوڑے میں ہے. پھر دنیا کا جوڑا لازمی، پھر آخرت ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے. والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے من الفلک کشتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، ما ترکبون جو تم سواری کرتے ہو. الفلکی جو ہے کشتی، اللہ نے انسان کو عقل اور وسائل اور طاقت دی تو انسان نے بنائی. اور والانعام یہ سواری اللہ کریشن ہے، اللہ کی تخلیق کرتا ہے. تو اللہ نے سواریاں دی. اگر اللہ تعالیٰ سواری نہ بناتا تو ہر سفر پیدل طے کرنا پڑتا. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں سواریاں دیے ہوئے ہے. تو جب بھی سواری پر بیٹھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَسْتَوُوا، تاکہ تم چڑھ بیٹھو. تستوو کہتے ہیں جم کر بیٹھ جانا. اعلیٰ ظہورہ، ان کی پشتوں پر. اب دیکھیں لِتَسْتَوُوا کے بعد اعلیٰ کا صلہ آ رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درست ہو کر، برابر ہو کر بیٹھ جانا. جیسے ہم سواری میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، یہ معنی ہے جم کر بیٹھ جاؤ. لِتَسْتَوُوا اعلیٰ ظہورہ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پشتوں پر، یعنی سواری کی پشتوں پر. ثم پھر تذکروا، تم یاد کرو نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو. جب ان سواریوں پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو. اذا استویتم، جب سوار ہو تم علیہ اس پر، جیسے ہی سواری پھر چلنے لگے. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اس کو یعنی اس سواری کو. جب اللہ تعالی کی دی ہوئی سواری پر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی پاکی بیان کرو اور کہو کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. مثلا اگر ہم جانوروں کی مثال لے لیں، اگر یہ جانور ہمارے مسخر نہ ہوتے تو ہم ان پر بیٹھ نہ سکتے تھے. سواری تو دور کی بات ہے، یعنی پھر اس پر سوار ہو کر کہیں جانا تو دور کی بات ہے. اب اگر ہم یہ کہیں گاڑی تو ہمارے قابو میں ہے، اس میں مسخر ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ نے انسان کو عقل دی تو اس نے اس گاڑی میں سے خواص بنائے کہ ہم اسے قابو کر سکیں. اس سواری میں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ نے ہمیں سواری دی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کہ اس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوں. اگر جانور ہمارے لیے مسخر نہ ہوتے تو ہم ان پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور گاڑی کے اندر، اس مشین کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ ہمارے قابو میں ہیں. وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنین قابو میں لانے والے. مقرنین کا جو لفظ ہے اقران کہتے ہیں اپنے حریف پر غلبہ پانا اور اس کو مطیع کرنا. قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، سینگ. آپ نے ایک بادشاہ کا نام پڑھا تھا ذوالقرنین، وہ 2 سینگوں والا تھا، یا تو اس کی 2 چوٹیاں تھیں یا 2 سینگیں تھیں، اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اور قرین ساتھی کو بھی کہتے ہیں، 2 اونٹوں کو ساتھ باندھنا. بہت خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، کہ پھر نہ تھے ہم اس کو قابو کرنے والے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ پلٹنے والے ہیں. مزید دعا یہ کرو کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف
پلٹنے والے ہیں. جس طرح زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے گا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی. دنیاوی سفر جب اختتام پر پہنچ جاتا ہے اور ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک دن یہ زندگی کا سفر بھی ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچ جائیں گے. تو ہر سفر پر اس بات کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. جب یہ بات یاد رہے گی جو کہ اس دعا کے آخر میں سکھائی جا رہی ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتے وقت یا سواری پر بیٹھ کر گناہ کے کام کے لیے سفر پھر کیسے کر سکتا ہے؟ اور سفر بھی پھر کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کہ جو بھی سفر ہم کر رہے ہیں یا تو وہ ہم اپنی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے روٹین کے سفر کو بھی عبادت بنا لیں. یہاں اس آیت میں یہی مقصود ہے کہ تم کس طرح سے اپنے سفر کو عبادت بنا سکتے ہو. پہلی چیز جو اللہ کا ذکر کر لے سواری پر بیٹھتے ہی، تو اس نے اپنے سفر کو عبادت بنانے کی ابتدا کر لی، بیٹھتے ہی دعا پڑھ لی. اور جو سواری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا. یہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اس کو اللہ کی نعمت کے طور پر استعمال کر رہی ہوں، تو پھر اس نعمت کے احساس بھی اس سفر کو عبادت بنا دیتا ہے. پھر ایک اور بات، ایک اور ادب جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سفر کو آخری سمجھ کر کرنا چاہیے اور ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں کہ سفر کے دوران کن کن دعاؤں کا اہتمام ہو، کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے. اور جو بھی سفر کرے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اچھی جگہ اور اچھے مقصد کے لیے ہو، بلا ضرورت نہ ہو. اور اگر کوئی کسی بڑے سفر کے لیے جانا ہو، کوئی اہم سفر ہو، تو استخارہ ضرور کر لینا چاہیے. استخارہ بہت فائدہ مند ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ہم اس کی ویلیو کو سمجھتے نہیں. کوئی اہم سفر ہے، کوئی اہم فیصلہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرتے ہوئے ہی کرنا چاہیے. پھر اگر کسی بہت بڑے سفر کے لیے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تو امانتیں، قرض وغیرہ ہو تو ادا کر لینا چاہیے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہجرت کا سفر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو آپ اپنی تمام امانتوں کو جو لوگوں نے ان کے پاس رکھوائی تھیں حضرت علی کے سپرد کر گئے تھے کہ آپ ان کو لوگوں کو واپس کر دیں. پھر اگر ہم گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پیچھے، تو لازمی ان کو خرچ وغیرہ بھی دے کر جانا چاہیے. اور اگر سفر لمبا ہو تو وصیت بھی کر کے جانا چاہیے. اگر کوئی ضروری وصیت کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کرنی ہے تو کر کے جائے. تو اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو کر کے جائے. سفر کرنے کی دعائیں پڑھیں اور دعا دے کر بھی جائیں. اپنے گھر والوں کو بھی دعائیں دے کر جائیں. اور باوقار انداز میں سفر کرنا چاہیے. جو بھی سفر اختیار کیا جائے وہ باوقار انداز میں اختیار کیا جائے. پھر سفر میں ضروری چیزیں بھی ساتھ لے جانی چاہیے تاکہ سوال سے بچ جائیں. زیادہ راہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. اور اگر کوئی دن کے ابتدائی حصے میں سفر کرے تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. دن کے ابتدائی حصے میں سفر کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. پھر یہ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہم سفر ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر سفر میں ہی انسان کی اپنی کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے، اخلاقی ہوں، جسمانی ہوں. اور ہم سفر آپ کو صحیح سے بتاتا ہے کہ ہم کیسے ساتھی رہے. تو کوئی بھی ہم سفر ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اگر سفر بہت لمبا ہے تو ساتھ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے رکھ لیں. قرآن تو ضرور ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ جب موقع ملے انسان اللہ کا ذکر کر سکے، قرآن پڑھ سکے. پھر سفر کے کچھ آداب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتے ہیں.
بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے، کیونکہ تنہا سفر کرنے سے کئی فتنے درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ سیکیور کر سکیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کسی کے ساتھ ہی سفر کریں، ورنہ اس کی کئی مشکلیں، پریشانیاں، فتنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر بھی تنہا نہ جانا چاہیے، کیونکہ عورت کمزور ہے اور اگر وہ تنہا سفر کرے اور اس کو راستے میں کسی مشکل پریشانی کا سامنا ہو تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور لازماً ان سب چیزوں میں حکمتیں ہیں، عورت ہونے کے ناطے کچھ پابندیاں ہم پر لگائی گئی ہیں، لازمی اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جو تم میں سے ایک کو کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کے مقصد کو پورا کر لے تو وہ اپنے اہل کی طرف جلدی لوٹ آئے، یعنی جیسے ہی کام مکمل ہو جائے گھر واپس لوٹ آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے رکاب میں پیر رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، پھر جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا، پھر فرمایا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، بلا شبہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکے۔ اور پھر ہنس دیے، اور پھر حضرت علی ہنس دیے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پر ہنسے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا، یعنی ان تمام دعاؤں کے حوالے سے حضرت علی بتا رہے ہیں کہ ایز اٹ از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، اور ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے آغاز پر کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سب بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سفر کی اور بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں جس میں جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی،
یہ دونوں دعائیں گھر سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے. پہلی جو دعا تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جامع ترمذی میں آتی ہے. اور جو دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ سنن ابی داؤد میں آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت پیاری دعا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جب کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ تکبیر کہہ کے، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھتے تھے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے اس سفر میں بھلائی، تقوی اور ایسا عمل جس سے آپ راضی ہو جائیں کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان بنا دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں. اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی تکلیف، پریشان کن مناظر اور اپنے مال اور اہل و خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. شروع کا حصہ تو وہی آیت کا حصہ ہے جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی سے اضافی طور پر یہ دعا ہے. پھر جب واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات کہتے جو کلمات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے، البتہ ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور واقعی ان سفر کی دعاؤں کی بڑی برکت ہے. جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر نصیب کرے تو ان دعاؤں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی دعائیں کرنی چاہیے دوران سفر. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اولاد کے حق میں دعا. اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے. جب کبھی آپ مسافر ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب خوب دعائیں قبول کرتا ہے. تو یہ سفر عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. پھر اس سفر کے دوران اگر کائنات کی آپ بہت ساری نشانیاں دیکھیں تو اس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ سے دعائیں کرنے سے یہ سفر عبادت بن سکتا ہے. تو اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اول تو سواریوں کو نعمت سمجھیں، اور اگر ہم سفر کریں تو سفر بھی ہم عام روٹین کے سفر کو بھی عبادت میں بدلنے کی کوشش کریں. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم
مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو جب بھی سفر پر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی سفر ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہے، کیا وہ سفر اطاعت کا سفر ہے یا نافرمانی کا سفر ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جو انسان کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے۔ پھر وہ سفر اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو تو الحمدللہ، اور اگر یہ نافرمانی کے لیے ہے تو پھر سفر کی صورت میں بھی عذاب اور پھر اس کے بعد بھی عذاب۔ جب ہم کوئی لمبا سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال بھی آتا ہے کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ جو آپ سے جڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ سے جڑا کام ہے، وہ مکمل کر کے جائیں، لوگوں کو تاکید کر جائیں، اور اگر کوئی ضروری وصیت ہے تو وہ بھی کر جائیں۔ جو سواریوں کے استعمال کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ بھی عین دینداری ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی ہم پیدل ہی چلیں گے سواری ہونے کے باوجود بھی، تو پھر یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، گاڑی میں ڈالے جانے والا پیٹرول کی شکل میں ہو، یا کسی بھی طرح کا اگر ہم کنوینس دے رہے ہوتے ہیں اس شکل میں پیسہ ہو، تو اس کا استعمال کرنا ہی شکر گزاری ہے، اور اس کا صحیح استعمال۔ پھر یہ کہ جب ہم یہ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سہولتیں دی ہیں اس میں تکبر نہیں آتا، اور ہم میں سے ہر ایک کو سفر کرنا پڑتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے دنیاوی سفر ختم ہو جائے گا ایسے ہی زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے رب کے پاس